أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وبرهان الرشيد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حضور پاک صاحب الولاق سیاح افلاق شب اسرہ کے دلہا سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم آپ کے اور میرے آقا احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں دربار نبوت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں آقا بڑے ہی مسکرا رہے ہیں، آقا بڑے ہی مسکرا رہے ہیں۔ کہتے تو میں نے وجہ پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں پہلے بھی آتا ہوں، آقا ایسا نہیں کہ پہلی دفعہ آیا ہوں، آقا پہلے بھی آتا ہوں، یا رسول اللہ آج مسکرانے کی وجہ اور اتنا مسکرا رہے ہیں، اتنا حشاش بشاش چہرہ ہے، آقا وجہ کیا ہے؟ تو نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو طلحہ میں خوش کیسے نہ ہوں، کیونکہ ابھی جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے آ کے مجھے یہ پیغام دیا ہے، یا رسول اللہ آپ کا امتی آپ کی محبت میں آپ کی ذات پر ایک بار درود پڑھتا ہے، رب 10 درود بھیج دیتا ہے، رب 10 درود بھیج دیتا ہے۔ تو عاشق کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں، وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب۔ تو اب آپ نے مل کے درود پاک پڑھنا، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی طبیبنا صلی علی محمد۔ بالکل مختصر سی حاضر، اس کے بعد 8 منٹ صرف، اس کے بعد استاد محترم جو کہ میرے پڑھنے کی ایک وجہ یہ میرے استاد محترم بھی ہیں، آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں تو یقیناً اس میں سارے کا سارا ہاتھ انہیں کا ہے، اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، لوگ عزت جو کرتے ہیں وہ ان کی عطا کردہ بھی ہے، اور یہ ہمارے نیف بھائی بیٹھے ہوئے انہوں نے بھی بہت شفقتیں کی، مجھے مدرسے میں داخل کروایا، اس کے بعد میرے استاد محترم انہوں نے بہت ہی پیار اور شفقت کے ساتھ اپنا دست میرے اوپر رکھا اور یہاں تک پہنچایا۔ اللہ رب العزت ان کو ڈھیروں
برکتیں عطا فرمائے۔ تو استادوں کے سامنے پہلی دفعہ ہی پڑھ رہا ہوں، ڈر سا بھی ہے، لیکن آپ لوگوں نے مل کے پڑھنے، چند اشعار پڑھیں گے اور اس کے بعد میں استاد محترم کی بارگاہ میں مائک پیش کر دوں گا۔ مل کے پڑھیے۔ رسولوں کے سردار تشریف لاؤ، 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 دو عالم کے مختار تشریف لاؤ، رسولوں کے سردار تشریف لاؤ، مل کے پڑھ لو، رسولوں کے سردار تشریف لاؤ، فجاء محمد سبحان اللہ، فجاء محمد سراجا منیرا، فجاء محمد سراجا منیرا، فصلوا علیہ کثیراً کثیرا، رسولوں کے سردار تشریف لاؤ، رسولوں کے سردار تشریف لاؤ، رسولوں کے سردار تشریف لاؤ، حضور پہ آئے تو دل جگمگائے، جندہ جندہ دل حضور دے آن نال جگمگائے، اور مل کے پڑھ لیں۔ حضور پہ آئے تو دل جگمگائے، حضور پہ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا، رسولوں کے سردار تشریف لاؤ، رسولوں کے سردار تشریف لاؤ، رسولوں کے سردار تشریف لاؤ، مہینوں میں ربیع اول نہ ہوتا، مہینوں میں ربیع اول نہ ہوتا، مہینوں میں ربیع اول نہ ہوتا، تو ان سب بہاروں کا کیا حال ہوتا، رسولوں کے سردار تشریف لاؤ، رسولوں کے سردار تشریف لاؤ، مولانا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا کے دلہا نبی دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی۔ رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایوہ النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب کی خبریں دینے والے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدن
حاضر و ناظر بنا کر۔ اب جب ہم حاضر و ناظر ترجمہ کرتے ہیں تو کئی لوگوں کو بیماریاں پڑتی ہیں، پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، اور کہتے ہیں جی حاضر و ناظر نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ حاضر و ناظر وہ کہتے ہیں جی نبی حاضر ناظر نہیں ہے۔ حالانکہ جب نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو وہ دعائی یہ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ اے مولا تو بخش دے ہمارے زندوں کو بھی، ہمارے مردوں کو بھی، شاہدینا ہمارے جو حاضر ہیں نا یہاں پہ حاضر ہیں ان کو بھی، وغائبنا اور جو موجود نہیں ہیں غائب ہیں مولا ان کو بھی بخش دے۔ وہاں پہ حاضر و ناظر ترجمہ کرنے کو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قرآن کی آیت کا ترجمہ ہم حاضر و ناظر کریں پیٹوں میں مروڑ اٹھتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، اور اس کے آگے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اور میرے آقا خوشخبریاں سناتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حسن و حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے آقا خوشخبریاں سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ عورتوں کی سردار ہیں۔ میرے آقا خوشخبریاں سناتے ہیں، ایک ہی اشارے کے ساتھ کئی صحابہ کو جنتی قرار دیتے ہیں۔ میرے آقا خوشخبریاں سناتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَن يُكْفَى هَمُّكَ وَيُكَفِّرُ لَكَ ذَنبُكَ۔ اے ابی بن کعب اگر تو اپنا سارا وقت درود میں گزارے گا نا تو رب کائنات تیری دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت کو بھی سنوار کے رکھ دے گا۔ میرے آقا خوشخبریاں بھی سنانے والے اور میرے آقا ڈر بھی سنانے والے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَنَذِيرًا، اے محبوب آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ میرے آقا ڈر سناتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ نماز جان بوجھ کے چھوڑے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیا جائے گا جہاں سے گزر کے وہ جہنم میں جائے گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز کو چھوڑا تحقیق اس نے کفر کیا۔ اور میرے آقا ڈر سنانے والے ہیں۔ آج ہم یہاں پہ یہ دعوے کرتے ہیں آقا کی غلامی میں موت بھی قبول ہے، اتنا بڑا دعویٰ ہے موت قبول ہے ہمیں۔ میرے آقا ڈر سنانے والے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں جی؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے جب چلے جائیں گے تو آقا شفاعت کریں گے، یقیناً کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ شفاعت نہیں ہونی، شفاعت ہوگی۔ آقا ڈر سنانے والے ہیں، یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ فجر کی سنتوں کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں سلوہا لو ترتم الخیل، انہیں ادا کرو اگرچہ گھوڑے تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند کر گزر جائے۔ یہ سنتوں کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اس کے آگے ظہر کی 4 پہلی رکھتے جو ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں من ترک الاربع قبل ظہری لم تنلہ شفاعتی، جو ظہر کی پہلی 4 رکھتے چھوڑے گا اسے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اب ذرا توجہ کرو، سوا نیزے پہ سورج، تانبے کی زمین، کوئی اپنے ہی پسینے میں گھٹنوں تک، کوئی اپنے ہی پسینے میں کمر تک، کوئی اپنے ہی پسینے میں کندھوں تک، کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، اور میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اس وقت بھی آقا کہیں گے میں ہوں نا، پریشان نہیں ہونا۔ آقا اس وقت بھی شفاعت فرمائیں گے، لیکن ارشاد فرما رہے ہیں جس نے ظہر کی پہلی 4 رکھتے چھوڑی میری شفاعت نہیں ملے گی، بھلے تحذیرن ہو۔ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے رب کے قہر سے، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے کہ ہم ایک آسرا ہی انہی کو بنائیں۔ آوازیں ہماری یہ ہیں کہ آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ شاعر کیا کہتا پڑھ لئیے جی، بیٹھے ہو تھکتے نہیں پہ شاعر نے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، سوا تیرے 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 سوا تیرے نہیں کوئی
सहारा या रसूल अल्लाह, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा तुम्हारा या रसूल अल्लाह, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। उनके सिवा कोई सहारा नहीं, शफात वही करेंगे। आका तहज़ीरन फरमा रहे हैं, नमाज पे इतनी सख्ती, उलमाए कराम फरमाते हैं सलाब आ जाए और बंदा पानी के अंदर बह रहा हो, एक टहनी का सहारा मिल जाए ना, उस सलाब के अंदर भी उस बंदे पे नमाज फर्ज है, वहां पे भी नमाज अदा करे। यार इतनी सख्ती, लेकिन हम नमाज से कितने दूर हैं। हमें नमाज पढ़ने की तौफीक ही नहीं मिलती, हमारे कपड़े ही नहीं साफ होते, हमारे हिले बहाने ही नहीं मुकते। हम कहते हैं जी औलाद पाल रहे हैं, बस ये भी तो रब की इबादत है। औलाद पालना ये हमारी एक ज़रूरत है। इस पेट के लिए जो हम दिन को जाते हैं, रात को वापस आते हैं ना, ये हमारी ज़रूरतें हैं, लेकिन हमने अपनी ज़रूरतों को मकसद बना लिया। ये हमारी ज़रूरतें हैं, ऐसा नहीं कि हमारा मकसद ये था कि दिन को आओ, उठो, काम पे चले जाओ, रात को आओ, खाना खाओ, सो जाओ, फिर दिन हो, उठो, खाना खाओ, काम पे जाओ, रात को आओ, खाना खाओ, सो जाओ। ये हमारी, ओ भाई ये हमारी ज़रूरतें हैं, मकसद नहीं। रब कायनात ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कसरत के साथ इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अपने प्यारे हबीब तबीब नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सुच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। 5 वक़्त का बाजमात नमाज़ी बनाए, आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक सलूक से रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लगता थक गया उस्तादां दा बयान होने जरा थोड़ा जिहा जाग के एक बारी बोलो ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी।